والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم إلى يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. میرے دینی بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو ابھی تک اسلام پر باقی رکھا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت تک ہمیں اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے. ہمارے مفتی صاحب نے بڑے شرح و بسط کے ساتھ تعزیت کے تعلق سے گفتگو کی اور الحمدللہ بڑی ہی اچھی اور شرح صدر بات رہی. میں نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. آخر کار ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور بے شک تم لوگوں کو قیامت کے دن پورا اجر دیا جائے گا. کوئی بھی چیز کم نہیں کی جائے گی، کوئی بھی چیز چھوٹ نہیں جائے گی، بلکہ مکمل آپ کو اس کا اجر دیا جائے گا. آگے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اس آیت کریمہ میں سب سے اہم پہلو جس آیت کا ہے وہ یہی کا ہے اور اس کے بعد والی پہلو ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ لوگوں کے تو دعوے بہت ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، وہ کیا، میرے یہ کارنامے، وہ کارنامے، میری یہ صلاحیتیں، وہ صلاحیتیں، اور میں نے نہ معلوم کیا کیا چیزیں کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب بیکار کی بات ہے. اصل کامیابی تو یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے ہٹا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے. دنیا میں کامیابی کے بہت سارے مراسم ہیں، کامیابی کے بہت سارے دعوے ہیں، بہت خوش بھی ہوتے ہیں لوگ، لیکن جو اصل پہلو ہے، جو اصل جو پوائنٹ ہے، وہ انسان کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے. اور جس بات پر لوگ خوش ہوتے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارا خالق فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی میں نہ جانے لوگوں کو کیا کیا ان کے علاقات ہوتے ہیں اور کیا کیا ان کی خوشی کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو لوگ ادراتے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ہماری عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی ہے کہ ہر وقت ہم اس آیت کریمہ سے ڈریں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آگ سے نکال دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. آج ایک تقریر سن رہے تھے قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا کہ
حضرت ابراہیم نہیں ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو بہکا دیا، بہت سارے لوگوں کو بہکا دیا، لیکن اللہ نے جو آپ کو علم اور فضل جو کمال کیا ہے، اس کی وجہ سے ہم آپ کو بہکا نہیں پائے۔ تو اور وہ آخری وقت تھا، موت کا آخری وقت تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے رہے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ پھر شیطان کہتا تھا نہیں، آپ مانیے اس بات کو، آپ کا علم، آپ کا فضل، آپ کا تقوی اور آپ کی ساری چیزیں جو ہے اتنی بڑی ہے کہ ہم آپ کو بہکا نہیں پا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، اور بات ختم ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا موت سے قبل، تو انہوں نے کہا کہ وہ شیطان آیا ہوا تھا اور وہ مجھے یہ تلقین کر رہا تھا کہ میں خوش ہو جاؤں اپنے ان سارے دعووں پر جو میں دنیا میں کرتا تھا۔ تو میں نے کہا ابھی نہیں، ابھی بھی سانس باقی ہے، بات پلٹ سکتی ہے، ابھی بھی سانس باقی ہے، بات پلٹ سکتی ہے۔ کہا کہ نہیں، ابھی نہیں، اگر موت خاتمہ بالخیر ہو جائے تب تو اطمینان ہے، نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اسی کا فمن زحزح عن النار، جو آگ سے ہٹا لیا گیا۔ میرے بھائیو، یہ بہت مسلمانوں کے لیے بہت بڑا پوائنٹ ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ ہمیشہ ان کی نظر میں یہ بات رہنی چاہیے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ ہمارے جسم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے جسم کچھ بھی نہیں اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ ہم دنیا میں جو جی رہے ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر اللہ کے حکم کے ساتھ نہیں جی رہے تو سوائے بکواس کے اور سوائے خسارہ کے اور کچھ بھی نہیں یہ زندگی ہے، سوائے بکواس کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ڈاکٹر نسیم صاحب کلکت تھے، آج وہ گزر چکے۔ میں راستے میں سوچتے آ رہا تھا، مدرسہ احمدیہ سپول میں جب سے ذمہ داری ملی، اس کے بعد پہلی مرتبہ مدرسے کے کام سے جب میرا بیگ آنا ہوا تو یہی دروازہ ہے جس نے میرا استقبال کیا مدرسے کی خدمت کے تعلق سے۔ اور میں مسجد میں پہلی مرتبہ تقریر بھی کی تھی، آپ کی مسجد میں کچھ چیزیں بھی تھیں، لیکن اس میں وہی شخص کو دیکھا آگے بڑھ کر جو سب سے پہلے لوگوں سے چندہ وصولے انہوں نے مدرسہ احمدیہ سپول کے لیے، وہ چیز میری آنکھوں میں گڑ گئی اور مجھے بڑا حوصلہ ملا اندر سے، چونکہ باہر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ جس سے حوصلہ ملتے ہم کو، لیکن ان سے مجھے بڑا حوصلہ ملا۔ اور اس کے بعد میں برابر ذکر کرتا رہا کہ پہلی مرتبہ جانا ہوا، اور چونکہ میں صحیح بات تو یہ کہ میں چندے کے لائن کا آدمی بھی نہیں ہوں اور نہ اس طریقے کے مجھے الفاظ بھی آتے ہیں، لیکن اس بیچارے نے مجھے بڑا مجھے جو ہے یعنی کہ ہمت دلایا۔ تو الحمدللہ جو کچھ بھی ہوا 45 یا 55 جو بھی ہونا تھا ہوا، اس کے بعد ہوا کہ چلے گیا۔ اس کے بعد سے ہمیشہ کیونکہ ان کے میرے ذہن میں ان کی ایک تصویر آئی، اور کل بھی جب میں آ رہا تھا تو ان کا وہ ہنسمکھ چہرہ جو ہوتا ہے استقبال والا، وہ میرے ذہنوں میں گھومنے لگا۔ تو ہم نے کہا کہ یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل دولت ہے، اور اسی کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ دوسروں کے لیے مجھے سچی ناموری عطا کر، دوسروں کے لیے، یعنی میری بات جو قوم آئے گی، میری بات جو نسل آئے گی، وہ میرے اچھے ناموں سے ذکر کرے، اچھی باتوں سے ذکر کرے، اچھے کارناموں سے ذکر کرے۔ اے اللہ میں تجھ سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں۔ فرمایا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ جنت نعیم کے وارثوں میں مجھے شامل فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی تھی۔ تو الحمدللہ میرے بھائی اور بزرگوں، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی طاقت کو انسان اگر حاصل کر کے دنیا سے جاتا ہے تو یہی ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ مجھے دوسروں کے لیے سچی ناموری عطا فرما، مرنے کے بعد بھی لوگ اچھی طریقے سے میرا ذکر فرمائے۔ تو یقیناً وہ بیگ بنانے والے بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے فاروق صاحب بھی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں بیگ میں، لیکن سب کے دعوے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، لوگوں پر پیسے بھی ہوں گے، گھر مکانات ہوں گے، لیکن وہ چیز یاد کی جانے والی نہیں ہے۔ یاد کرنے کی جانے والی جو چیز ہے وہ آپ کے اخلاق ہے،
وہ آپ کی سچائی ہے، وہ آپ کا کردار ہے، اور وہ آپ کی محنت ہے، وہ آپ کا لگن ہے، اور آپ کی جانفشانی ہے، وہ آپ کی قربانی ہے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں، کبھی بھی پیسہ اس کو توڑ نہیں سکتا ہے، پیسہ اس کو وزن نہیں کر سکتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پیسہ زیادہ کما لے وہی کامیاب ہے، یہ سوائے دھوکے کے اور سوائے بکواس کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جس اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور اپنے حکم سے پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی اگر اس کے اندر اللہ کا حکم نہیں تو سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا سوائے مری ہوئی سڑی ہوئی بکری کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کے کمانے کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ جو دنیا زیادہ کمانے وہ عقل مند ہے، اور جو انسان نے اخلاق کمایا، سچائی کمایا، کردار کمایا، خدمت کمایا، محنت کمائی، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ سوائے بیوقوف کا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ الحمدللہ ہمارے درمیان ڈاکٹر نسیم صاحب تھے، اور انشاءاللہ وہ جانے کے بعد بھی ہمارے درمیان رہیں گے، ہمارے تذکرے میں رہیں گے۔ پہلی مرتبہ مجھے مدرسہ رحمانی اسکول میں کبھی ہمارے مفتی رضوان صاحب نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر نسیم صاحب کا انتقال ہو گیا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تو میں نے ان کو دیکھا، کاغذ تندرست تھے، اتنے اچھے کام کرنے والے تھے، اور اتنی جلدی چلے جائیں گے۔ تو بہرحال میں دوبارہ پوچھا تو مجھے یقین ہوا کہ ہاں انہی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ پھر بہرحال باقی بات کل بچوں کی جو قرآن پاک کی جو قرآن پاک کا جو حلقہ لگتا ہے، جو دعائیں ہوتی ہے، تو ان کے بارے میں کچھ گفتگو کی، اور اس کے بعد جو ہے دعائیں سارے بچوں نے کی، اور یہی نام سے کیا کہ مدرسے کے بڑے دردمند تھے، بڑے فکر مند تھے، مدرسے کے لیے وہ جانفشان کرنے والے تھے۔ اس انسان کے اندر میں نے بڑی چمک دیکھی تھی، اس کے اندر میں نے بڑی تازگی دیکھی تھی، اس اندر میں نے بڑے جذبات دیکھے تھے، وہ سچائی کے جذبات تھے جس نے ہم نے مجبور کر دیا۔ وہ سارے بچوں کو کہو کہ تم لوگ بھی دل سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس بیچارے کی مغفرت فرما دے، کیونکہ ایسے سچے لوگ اور ایسے اچھے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ لوگ نام کے لیے تو بہت سارے ہوتے ہیں، اور گنانے کے تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن دل کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، قربانی ہے، اور جس کے اندر دووں کے قربانی کا، دووں کے استقبال کا جذبہ ہو، ایسے بہت کم ہوتے ہیں۔ ابھی سنا آپ لوگوں نے یہ دروازہ کبھی بھی کوئی آتا، چاہے ہمارے شریعہ سے ہو، جیسے ہمارے ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب بول رہے تھے کہ ابھی یہ بات شریعہ سے آیا، ویسا میں نے دیکھا مدرسہ رحمانیہ سے مجھے آنا ہوا، میں نے ان کو کال کیا کیونکہ مدرسے کے ذمہ داروں میں ایک ذمہ داری بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیے وہاں، ہم نے فون بھی کر دیا اور انتظام بھی کر دیا ہے۔ جب ہم آئے تھے پہلی مرتبہ، اس کے بعد کھانا ہونا بھی ادھر کھانا ہوگا، تو الحمدللہ یہ چیزیں خود میں نے اپنے تجربے میں دیکھی ہے، اور نہ جانے کتنے دنوں سے یہ چیزیں یہاں پر ہو رہی تھی اور کتنے دنوں سے یہ چیزیں ہوتی رہیں گی۔